السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک اہم بیماری کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، جوانی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، بڑھاپے کے اندر تو اکثر ہو ہی جاتی ہے۔ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے جنسی کازز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کون سی بیماری ہے اور کس طرح یہ اٹیک کرتی ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو پہچانا کیسے جا سکتا ہے، اس کے ٹیسٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے آپ نے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پراسٹیٹس، یعنی پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے اس کی سوزش جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا جسم کے اندر فنکشن کیا ہے، اور یہ نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو چھوڑ کر نہیں جانا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ دوستو، پراسٹیٹ گلینڈ جو ہوتا ہے یہ مثانہ جو ہوتا ہے، مثانہ سے آگے یوریتھرا ہوتا ہے، آگے پیشاب یورن پاس کرنے کے لیے جو نالی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ بڑھ بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر سوزش بھی آ جاتی ہے۔ سوزش اگر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پراسٹیٹس، اگر اس کا سائز بڑھ جائے تو اس کو پراسٹیٹ انلارجمنٹ کہتے ہیں۔ پراسٹیٹ انلارجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اکثر 40-50 ابو جا کے ہوتی ہے، چھوٹی عمر میں بہت کم ہوتی ہیں۔ پراسٹیٹس یعنی جو اس کا سوزش ہوتی ہے، اس کا انفیکشن ہوتا ہے، وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں، یعنی پراسٹیٹس جب ہوگا تو اس وقت مریض کو پیشاب یا تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں آ رہا ہوگا، کنٹرول نہیں ہو رہا ہوگا، بہت زیادہ مقدار میں آئے گا، رکاوٹ کے ساتھ آئے گا، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوگا، اور جب وہ فزیکل میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جائیں گے، جنسی ملاپ ہوگا، تو اس وقت بھی تکلیف ہوگی انزال کے وقت۔ چونکہ یہ جو پراسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے اس کا بہت ہی اہم کردار ہے جسم کے اندر، اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ ایک رطوبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب جسم کے اندر مرد کے اندر منی پیدا ہوتی ہے تو اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے بھی کام آتا ہے، اور جب یہ انٹرکورس کیا جاتا ہے یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں، فزیکلی ملاپ ہوتا ہے، تو اس وقت جب انزال ہوتا ہے یعنی منی ڈسچارج ہوتی ہے، تو یہ پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ ایک رطوبت چھوڑتا ہے، یعنی وہ اس نالی کو اس تر رکھتی ہے کہ وہاں پر اگر جتنی سپیڈ کے ساتھ، جتنے پریشر کے ساتھ منی وہاں سے ڈسچارج ہوتی ہے، اس سے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اندر سے زخمی ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، زخم بن جائے گا، انفیکشن ہو جائے گا۔ اس سے روکنے کے لیے کہ پہلے اس کو رطوبت کو اندر چھوڑ دیتی ہے، اور جب منی ڈسچارج ہوتی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم کردار ہے اس کا۔ اس کی سمٹمز بھی میں نے آپ کو بتا دی، اس کا کردار بھی بتا دیا۔ اب ہے کہ ڈائیگنوز اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈائیگنوز کرنے کے لیے فزیکلی معائنہ کیا جاتا ہے، چیک اپ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، آپ کا جو الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا، ایکس رے کیا جائے گا، اس کے اندر اس کا جو ہے وہ سائز بڑا ہوا محسوس ہوگا، یعنی اس کے اوپر سوجن ہوگی، سوزش ہوگی، انفلامیشن ہوگی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ پراسٹیٹس ہے۔ اور دوسرا جو پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب کا درد کے ساتھ پیشاب کا کنٹرول نہ رہنا، پیشاب کا بار بار آنا، یہ علامات ہوں گی، تو اس وقت آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ واقع ہی پراسٹیٹس ہے۔ اور اس کا کاز کیا بنتا ہے، اب آتے ہیں کاز کی طرف۔ کاز اس کا بنتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میرٹل ریلیشن قائم کرتے ہیں، یعنی ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، ایک سے زیادہ جو قائم کرتے ہیں، ان کو انفیکشن ہو سکتا ہے کہ جو فیمیل ہے اس کے اندر پہلے انفیکشن تھا، اس کے ساتھ انٹرکورس کرنے کی وجہ سے اس کو یہ بیکٹیریا وائرس نے اٹیک کیا، یہ سوزش ہو گئی۔ یا دوسرا یہ ہے کہ ٹراما ہو سکتا ہے، یعنی چوٹ لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اور کوئی بیماری ہے، امیونٹی قوت مدافعت کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔
جب خدا نخواستہ یہ مسئلہ بن جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی مقامی ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، اس کو ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ لیں۔ ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ اسکرین کے اوپر میرا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر کے میرے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، میڈیسن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو پورا گائیڈ کیا جائے گا، پورا آپ کو بریف کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے تو میڈیسن میں بتانے لگوں، یہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے تھوجا استعمال کرنی ہے، بیکٹیریل انفیکشن اگر آپ کو ہو چکا ہے تو تھوجا آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام 5 قطرے اس مریض کو دینی شروع کر دینی ہے۔ دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے ایسڈ نائٹرک، وہ آپ نے 200 طاقت میں وہ بھی لینی ہے اور صبح شام 5 قطرے اس کے آپ نے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے پلساٹیلا، پلساٹیلا 200 طاقت میں لینی ہے اور صبح شام یہ بھی آپ نے 5 قطرے دینی شروع کر دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پیشاب کے اندر جلن ہے، تکلیف ہے، تو پھر آپ نے کینتھیرس کیو لینا ہے، صبح دوپہر شام 10 قطرے آپ نے اس کے استعمال کرنے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ کا اگر پراسٹیٹس کا پرابلم سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر آپ نے لینا ہے سارسپریلا، مدر ٹینکچر، سیبر سیرولوکل، یہ دونوں آپ نے میڈیسن ایک جگہ مکس کر لینی ہے، صبح دوپہر شام آپ نے 20 قطرے پانی کے اندر ڈال کے اس کا استعمال شروع کر دینا ہے۔ آپ کو پراسٹیٹ گلینڈ کا جو انفیکشن ہے، سوزش ہے، پراسٹائٹس ہے، وہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔